اور میں بالکل آنیسٹلی بات کروں تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی کچھ نہیں کافی فیتھ لیس ہو چکی ہوئی تھی. تمام نمازوں دعاؤں صدقات جو بھی آپ کا سب پروسیجر ہوتا ہے اس کے باوجود مجھے کچھ فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا. تو میرا ایک کلاس فیلو ڈاکٹر ہے آج کل آسٹریلیا میں, اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا, اس نے مجھے کہا کہ آئی فیل دیٹ سم تھنگ از رانگ ود یو, اور میں سینس کرتا ہوں تو یہ ایک سورہ رحمان تھراپی ہے, اس کو تم ٹرائی کر کے دیکھو. تو میں نے اسے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ اینی تھنگ از گوئنگ ٹو ورک فار می, آئی ٹرائیڈ ایوری تھنگ اینڈ آئی ایم اسٹل گوئنگ ان ڈاؤن ورڈ اسپائرل. تو اس نے کہا کہ اس کا صرف ایک پریروگیٹو ہے کہ تم نے لوگوں کو انکنڈیشنلی معاف کرنا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ 3-4 لوگ ایسے ہیں جن کو میں معاف کر سکتی ہوں, ان کا بہت ڈیمیجنگ افیکٹ رہا ہے میری زندگی پہ. تو اس نے کہا کہ دیکھو سوچ لو, تھنک اباؤٹ اٹ, اسی سے اس کی ایفیکیسی جو ہے وہ امپروو ہوگی. تو آئی ٹک مائی ٹائم بیکاز مجھے نظر آیا تھا کہ آئی ایم ناٹ گیٹنگ اینی بیٹر. تو میں نے اس کو فیتھ لیسلی 7 دن سورہ رحمان تھراپی کو کیا, اور تیسرے 4 دن میں نے محسوس کیا کہ جو مجھے ایک پینک کی فیلنگ رہتی تھی وہ آہستہ آہستہ سبسائڈ ہو گئی ہے, بلکہ وہ ہے ہی نہیں. And it was alarming for me because I had lived with that feeling for 16-17 years by that time. تو 7 دن کے بعد میرا ڈپریشن, انگزائٹی اٹیکس, واٹ ایور اٹ واز, وہ کمپلیٹلی اٹ ہیڈ ختم ہو چکا تھا, اٹ گون اوے, اینڈ آئی سلولی اسٹارٹیڈ کمنگ بیک ٹو مائی نارمل لائف. اب یہ تو وہ فزیکل اسپیکٹس تھے جو اس تھراپی نے میرے مینیفیسٹ کیے میری باڈی میں اور مائنڈ میں. اس کو ایک دفعہ کرنے کے بعد آپ کا ڈی این اے لیول پہ آئی فیل کے چینجز آنے شروع ہوتے ہیں جو کہ سلولی بٹ شیورلی مینیفیسٹ کرتے ہیں, اور یو ول اسٹارٹ سینگ کہ جو آپ کے اندر کوئی بھی شخصی کمزوریاں یا اس طرح کی ہیبٹس جن پہ آپ شرمندہ بھی ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں, وہ آہستہ آہستہ سبسائڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ کو خود تو شاید نہ پتہ چلے, لیکن آپ کے ارد گرد کے لوگ اس بات کی گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یو ناٹ دا سیم پرسن اینی مور, یا یو ڈونٹ ہیو اینگر پرابلمز اینی مور, یو ناٹ اگریسو اینی مور لائک دیٹ. تو آئی فیل کہ جو جرنلسٹک ہماری جو برادری ہے اس کے ٹراما کو, اس کی پین کو, یا اس کے جسٹ فیکٹ جب آپ بوم بلاسٹ کور کرتے ہیں, when you see so much gore and blood, because Shiraz has been a crime reporter and I have a view of how he used to report. جب وہ گوشت کے ٹکڑے چپکے ہوتے دیواروں پہ, اینڈ دس از how you see the human body being disembodied, تو اس کے بعد جو آپ کے دماغ پہ اس کا اثر پڑتا ہے, جو آپ ٹراما سے گزرتے ہیں اس کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا. اور یہ اتنا ٹیبو سبجیکٹ ہے کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن کو بھنک بھی پڑ جائے کہ آپ مینٹلی ویک ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں, تو they'd be more than happy to discard you. اس خوف کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے, اس کو برنگ اپ نہیں کرتے, اور بہت سارے لوگ تو خیر تھراپی اور ایکسپینسو میڈیکیشن کو افورڈ ہی نہیں کرتے. تو یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس تھا جس نے میری زندگی کو بدلا, اور شراز بھی اس سے مستفید ہوا, اور ہم لوگوں کی زندگیوں میں اس کے بعد کتنا ٹھہراؤ اور کتنی بہتری آئی, دیٹ از اسٹل این آن گوئنگ پروسیس. اینڈ ایوری سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے آئی فیل پلیزنٹلی سرپرائزڈ ایٹ ہاؤ دس ہیز چینجڈ می ایز اے پرسن, کہ کتنی پازیٹیوٹی جو ہے وہ میرے اندر پیدا ہوئی ہے کرنے کے بعد. اور آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ دس کہ اس وقت جتنے بھی صحافی اور ہر ایک کو, جو بھی بندہ جاب کرتا ہے, ورک اسٹریس تو از اے پارٹ آف دیئر لائف. سو دس از although this is a journalistic platform, and I'm grateful to the press club کہ انہوں نے یہ اس پریسنگ ایشو کو ایڈریس کیا, جس کو نہ تو آپ کی آرگنائزیشن ایڈریس کرتی ہے اور نہ ہی کوئی فری ہیلپ لائن یا کوئی مینٹل ہیلتھ کے لیے پرٹیکولرلی جرنلسٹ کا جو پروفیشنل ہوتا ہے ایکسپیرینس اس کے لیے کچھ موجود ہے. I'm grateful for that. اور